چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد پولیس گرفتاری کے لیے بنی گالہ روانہ۔ عمران خان نامعلوم مقام پر منتقل۔ تھانہ مارکلا کے علاقے مجسٹریٹ نے خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے ہمراہ علی امین گنڈا پور بھی ہیں۔ عمران خان وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے روانہ ہوئے۔ عمران خان کے ہمراہ پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار بھی تھے۔ حکومت کا سائفر آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان اور دیگر افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان میں ایک بڑی سیکیورٹی برچ ہوئی۔ انہوں نے سائفر کے ذریعے سازش کا سہارا لیا اور اپنی سٹوری بنائی۔ اب تک جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے یہ سازش کھل گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس کا ایجنڈا ہی پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ کسی ملک میں نیشنل سیکیورٹی برچ کی اجازت نہیں، کسی ملک میں معاشی طور پر تباہ کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ ابھی مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا، وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے۔ اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون۔ اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں۔ لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ رانا ثناءاللہ بنی گالہ پر ریڈ کریں، پتہ چل جائے گا کہ سائفر کہاں ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا آج تک پاکستان میں غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم پر نہیں لگا، تاریخ میں غداری کا لیبل صرف عمران خان کے ماتھے پر لگا ہے۔ عمران خان نے سازش کرنے کے لیے ملک کا اعلیٰ ترین دفتر استعمال کیا۔ عمران خان کسی کا لاڈلا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ بنی گالہ پر ریڈ کریں، پتہ چل جائے گا کہ سائفر کہاں گیا۔ ٹرمپ کے گھر سے دستاویزات برآمد کیے گئے، بنی گالہ میں بھی چھاپا پڑنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا سائفر کے معاملے پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے لندن سے پارٹی کو سائفر پر سخت اور جارحانہ رد عمل دینے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ ذرائع کے مطابق پارٹی قائد میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ نون لیگ سائفر کے معاملے پر عوام کو آگاہ کریں کہ یہ ریاست کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول ثبوتوں کے ساتھ کھولا جائے۔ عوام شہباز حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کا وقت آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر حکمت عملی ترتیب دی گئی اور پارٹی رہنماؤں کو حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا موجودہ حکمرانوں کا مقصد اپنے مقدمات ختم کرنا ہے، میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، پوری قوم نے حکومت کا اصلی چہرہ دیکھ لیا۔
وارنٹ گرفتاری پر حیرانی ہوئی، جلد حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان نے روسٹرم پر جا کر اپنے بیان پر معذرت بھی کر دی، عدالت جا کر جج صاحبہ سے بھی معذرت کر لی۔ مریم نواز کہتی تھیں کہ مراسلہ من گھڑت ہے، آج اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں کہ یہ درست ہے، کارروائی ہم پر نہیں ان کے غلط بیانیوں پر ہونی چاہیے۔ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھی اور اس کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دستاویز محفوظ نہیں، حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کمپنی کی مشہوری کے لیے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل۔ فواد چودھری کہتے ہیں ہم ابھی ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس درخواست دائر کریں گے، امید ہے وارنٹ گرفتاری معطل ہو جائے گا۔ مراد سعید نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس بھی کراچی میں ہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پولیس سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے، وہ اس سیاسی جنگ کا حصہ نہ بنے۔ آڈیو لیکس معاملے پر پی ٹی آئی نے انکوائری کمیشن بنانے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے دائر کی۔ کمیشن سے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق اور راجہ پرویز اشرف سے انکوائری کی استدعا کی گئی۔ آڈیو لیکس میں ایک مجرمانہ سازش کے تحت درخواست گزار کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جھوٹ ہے، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی نے ریاست مخالف کام کیا، غداری کی، وزیر اعظم کو تحقیقات کرانی چاہیے۔ جنوبی پنجاب میں صرف ایک صوبہ بن سکتا ہے، 2 صوبے بنائے تو 50 تا سینیٹرز بنانے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے پاس سارا پیسہ فورن فنڈنگ کا تھا، میں نے اپنے سارے ٹیکس جمع اور اثاثے ڈکلیئر کرائے۔ حیرت ہے، ایک دن میں سب کے کیسز معاف ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں مفتاح اسماعیل نے معیشت کی جو حالت کی اسے اسحاق ڈار کیسے ٹھیک کریں گے۔ مریم نواز خود مان رہی ہیں مفتاح اسماعیل نے مایوس کیا۔ ادھر سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے عوام کو پیغام میں کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے عوام تیاری کر لیں۔ پاکستان کا مستقبل ایک آزاد جمہوری ملک کا ہے، کیا کرپٹ حکمران ہمارا مقدر رہیں گے؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑک پر نکلیں اور نظام بدلیں۔ سائفر جلایا نہیں، ابھی چرایا ہے، جو وزارت خارجہ سے مل جائے گا۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا یہ سامراجی ایمبیسڈروں کے گھر جاتے ہیں، ان کے منہ میں کیک ڈالتے ہیں۔ نواز شریف انویٹنگ مریم ڈار کو کلین چٹ ڈیل کا حصہ ہے۔ عمران خان کے خلاف سائفر کا حکومتی بیانیہ اس کے حق میں گیا ہے۔ حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، تعیناتی، تنزلی یا چھاؤنی ڈالنی ہے، 15 نومبر تک فیصلے ہو جائیں گے۔ کسان اتحاد کا فیصل ایونیو پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری، کسانوں کا دھرنا ختم نہ کرنے کا فیصلہ، کسانوں کا دھرنا بلا جواز ہے اور ریڈ زون میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی کسانوں کو دھمکی، کہا کسانوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ زرعی ٹیوب ویل کی بجلی بلوں میں کمی کے لیے کابینہ کی کمیٹی کام کر رہی ہے، پیر کو کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی اور تمام تجاویز پر غور کرے گی۔ حکومت کسانوں کے جائز مطالبات کو سنجیدہ لے رہی ہے۔
مسافروں کے لیے خوشخبری، اتوار سے کراچی تک ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق خوشخبری سنا دی۔ 2 اکتوبر سے مرحلہ وار کراچی تک مسافر ٹرینیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر ریلوے کہتے ہیں تمام ٹرینوں کو اضافی کوچز کے ساتھ چلایا جائے گا۔ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹرینوں کا اوسط دورانیہ 22 گھنٹے رکھا گیا ہے۔ حکومت کا سیلاب سے بحالی ریکوری کے لیے اقوام متحدہ سے $60 کروڑ کی امداد دینے کا فیصلہ، وزارت اقتصادی امور اقوام متحدہ سے $60 کروڑ امداد کے لیے درخواست کرے گی۔ اقوام متحدہ سے انسانی ہمدردی کی اپیل شروع کرنے کے تحت امداد مانگی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق رقم سیلاب زدہ علاقوں کو خوراک، پناہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹ بھی اقوام متحدہ کو دی جائے گی۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نصیر آباد ڈویژن کے 5 اضلاع میں شدید نقصان، بلوچستان میں سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہونے لگے۔ ڈائریکٹر جنرل پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نصیر خان کہتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں، اس کے باوجود صورتحال تشویشناک ہے۔ اور 7 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے چھٹے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-3 سے برابر کر دی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں انگلش ٹیم کے بیٹرز نے جس طرح پاور پلے کا استعمال کیا وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اندازہ یہی تھا کہ اچھا سکور بنایا ہے، 10 سے 15 رنز مزید بن سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کے اوپنرز فل سالٹ اور ایلکس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ السلام علیکم، کوہر نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس گرفتاری کے لیے بنی گالہ روانہ۔ عمران خان نامعلوم مقام پر منتقل، تھانہ مارکلہ کے علاقے مجسٹریٹ نے خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ مارکلہ میں 20 اگست کو درج مقدمے میں جاری کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے ہمراہ علی امین گنڈا پور بھی ہیں۔ عمران خان وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے روانہ ہوئے۔ عمران خان کے ہمراہ پنجاب کے بلدستان اور خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار بھی موجود ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس گرفتاری کے لیے بنی گالہ روانہ ہو گئی۔ عمران خان نامعلوم مقام پر منتقل، تھانہ مارکلہ کے علاقے مجسٹریٹ نے خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ مارکلہ میں 20 اگست کو درج مقدمے میں جاری کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے ہمراہ علی امین گنڈا پور بھی ہیں۔ عمران خان وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد سخت سیکیورٹی میں بنی گالہ سے روانہ ہوئے۔ عمران خان کے ہمراہ پنجاب کے بلدستان اور خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار بھی تھے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس گرفتاری کے لیے بنی گالہ روانہ ہو گئی۔ عمران خان نامعلوم مقام پر منتقل، تھانہ مارکلہ کے علاقے مجسٹریٹ نے خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ مارکلہ میں 20 اگست کو درج مقدمے میں جاری کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے ہمراہ علی امین گنڈا پور بھی ہیں۔ عمران خان وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد
सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से रवाना हुए। इमरान खान के हमरा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर PTI रहनुमाओं का रद्द अमल आ गया है। PTI रहनुमा फवाद ताज चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी कंपनी की मशहूरी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दायर करेंगे। उम्मीद है कि वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो जाएंगे। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। जाती उम्रा और बिलावल हाउस भी कराची में ही है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पुलिस से भी कहता हूँ कि ये एक सियासी जंग है, वो इस सियासी जंग का हिस्सा ना बने। आपको बताएं कि इस वक्त कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। थाना मारगला के इलाका मजिस्ट्रेट ने खातून जज देवा चौधरी को धमकी देने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी थाना मारगला में 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं उनमें 504, 506, 199 और 188 जो है ये लगाई गई, जबकि इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला में दर्ज मुकदमे का जो नंबर है वो 407 है। अच्छा, जब से वारंट जारी हुए उसके बाद पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी बनीगाला की जानब गई और इमरान खान चौक को उन्होंने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इसी दौरान जो तहरीक इंसाफ के जो अहदेदारान थे, जो रहनुमा थे, उनकी जानब से कॉल दे दी गई कारकुनान को। जब कॉल दी गई तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बनीगाला का रुख किया और इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या इमरान खान से इदारे यकजहती के लिए वो बनीगाला पहुंचे। कुछ ही देर बाद जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की और पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मुझे मामला था। बताइएगा कि इमरान खान इस वक्त बनीगाला में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये इस वक्त क्लियर हो चुका है हमारी कंफर्म बात के मुताबिक कि इमरान खान बनीगाला में मामूल के मुताबिक वो अपनी रोजमर्रा की जो ड्यूटीज है उन पर मसरूफ है और किसी किस्म की कोई उनकी जो मुंतकिली की खबरें थी उनमें किसी किस्म का कोई तदाकत नहीं है। जबकि दूसरी जानब पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया तो उन्होंने भी कहा कि अफवाहों पर कान न धरें, यह सिर्फ एक रूटीन की कार्रवाई थी। वारंट गिरफ्तारी एक कानूनी अमल है। इमरान खान क्योंकि पिछली जो पेशी थी उसमें अदालत में पेश नहीं हुए थे, इनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए जो ये वारंट से गिरफ्तारी जारी की, क्योंकि हाईकोर्ट से मुकदमा खारिज होने के बाद ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया गया था और ये इमरान खान का जो था सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं होती, इसलिए ये उनके वारंट जारी हुए। जी ये बताइएगा उमर के PTI के जो रहनुमा उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी PTI ने फौरी तौर पे जो रहनुमा है उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। वाकई ने कहा कि ये एक मामूली से जो केस है उसको अगर आप वजह बना के इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो हम मतलब ये कभी नहीं होने देंगे। उसके अलावा अब्दुल्ला ने कहा कि इमरान खान को हिरासत में लेने की गलती मत करना वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। काबिल जमानत दफात और अहमकाना फैसले के जरिए मीडिया का जो तमाशा लगाया गया इस हरकत की कोई जरूरत नहीं थी। जबकि जो फरक हबीब है उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान में दमादम बख्तलंदर होगा। जो रायवेंड है, जाती उमरा है और लाड़काना के जो है या बिलावल और तो वहां पे घेराव करने में हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तो पुलिस ने बनीगाला का रुख किया। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस गर्देसी, आपने तफसीलन अपडेट किया। इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी PTI सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उन्हें गिरफ्तार कर लें क्योंकि सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रही है। उन्होंने बार बार कहा कि उनको शिकस्त हो रही है। पंजाब, KPK, कराची समेत मुल्क भर में शिकस्त हो रही है। 12 पार्टियां मिलकर इमरान खान का मुकाबला करने में बुरी तरह नाकाम हो गईं। शिकस्त हुई, कराची में शिकस्त हुई, उससे पहले सवात में शिकस्त हुई। 12 पार्टियां मिलके सियासी मैदान में क्योंकि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए किसी तरीके से इमरान खान को
टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करें, लेकिन इस कोशिश में ये एक बार फिर नाकाम होंगे। पूरी कौम मुत्तहिद होकर इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो इस कौम की खातिर डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरह से इमरान खान ने कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह ये कौम भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। और उसकी मिसाल बार बार इस कौम ने बार बार उसका मुजाहरा किया है। और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज, औरतें, बच्चे यहाँ पे बनीगाला पहुंच रहे हैं। और जो जो हमें सुन रहा है, आप सब बनीगाला पहुंचे। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ पूरी कौम डट के खड़ी है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को एक मैसेज भी है, ये आप देख रहे हैं कि ये है इमरान खान की, ये पूरी इमरान खान की सुनामी है। और अब इंशाअल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्ट होगी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्ट होगी और पाकिस्तान में जमहूरियत में जमहूर की आवाज को सुना जाएगा। और जमहूर ने यह फैसला किया है। हुकूमत ने साइफर ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान और दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान में एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। उन्होंने साइफर के जरिए साजिश का सहारा लिया और अपनी स्टोरी बनाई। अब तक जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उससे ये साजिश खुल गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार इमरान खान है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया, उसका एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इस पे हुकूमत ने ऑब्वियसली, और अब एस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी। और वो पूरी साजिश का अल्लाह ताला ने ए टू जी ताना बाना खोल के रख दिया है। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। इस हवाले से एक डिटेल्ड मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी हो चुकी है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठती है। इस हवाले से एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है पिछले, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर, वो भी हो चुकी है। और इस हवाले से हम सब का फर्ज है, फॉरगेट अबाउट कौन किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल, हम उसको छोड़ देते हैं। जिसने भी किया ये पार्डनेबल नहीं है, इसकी माफी नहीं है। और हम अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे। तो फैसला यही है कि इसका हम पूरी तरह अपनी नेशनल जिम्मेदारी जो आइन कानून देता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, जो आपके कानून में है, आपके आइन में है, जो आपके ओथ में है, उसकी रोशनी में इसको आगे लेके जाया जाएगा। और इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों को, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, आजम तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहब हैं, कि मैं अब आई थिंक आई विल गिव फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहबा को। आप जरा रिमाइंड कराने के, आई एम श्योर आप। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि राना सनाउल्लाह बनीगाला पर रेड करें, पता चल जाएगा कि साइफर कहाँ गया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान में गद्दारी का लेबल किसी वज़ीर आज़म पर नहीं लगा। तारीख में गद्दारी का लेबल सिर्फ इमरान खान के माथे पर लगा है। उनका कहना था कि जो बदनामी का दाग इमरान खान के चेहरे पर लगा है वो बेइज्जती किसी वज़ीर आज़म के हिस्से में नहीं आई। का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अभी जो ऑडियो आपने देखी, जब आपको हम ऑडियो सुनवाने लगे तो आपने कहा कि हमने बहुत दफ़ा ये ऑडियो देखी है, सुनी है।
تو ہم نے بھی سنی، لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے، مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا، وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے. اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے، کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں. اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں. اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بنائن آڈیوز ہیں نا. اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیو سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے سائفر کے معاملے پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف نے لندن سے پارٹی کو سائفر پر سخت اور جارحانہ رد عمل دینے کی ہدایت کر دی. نون لیگ ذرائع کے مطابق پارٹی قائد میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ نون لیگ سائفر کے معاملے پر عوام کو آگاہ کرے کہ یہ ریاست کے خلاف بہت بڑی سازش تھی. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر عمران خان کے جھوٹے بیانیے کا پول ثبوتوں کے ساتھ کھل جائے گا. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ حکومتی اور پارٹی سطح پر سائفر کے معاملے پر واضح موقف اپنایا جائے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کرنے کی کوشش کی گئی. پارٹی عہدیدار اور وفاقی وزراء سائفر والی جھوٹی کہانی پر باقاعدگی سے پریس کانفرنس کریں. نون لیگ ذرائع نے کہا کہ ہدایات کی روشنی میں پارٹی نے سائفر کے معاملے پر راہ عمل تیار کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے. سائفر کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور دیگر سینئر پارٹی قیادت آج اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. مریم نواز پارٹی قائد کی ہدایت پر سائفر پر سخت اور جارحانہ رد عمل دیں گی. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ عوام شہباز شریف حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کا وقت آ گیا ہے. تفصیلات کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ختم ہو گیا. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر حکمت عملی ترتیب دی گئی اور پارٹی رہنماؤں کو حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ اب حقیقی آزادی مارچ کا وقت قریب آ گیا ہے. موجودہ حکمرانوں کا مقصد اپنے مقدمات ختم کرنا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ عوام شہباز شریف حکومت سے تنگ آ چکے ہیں. میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو سب سے زیادہ حقیقی آزادی کی ضرورت ہے اور اس آزادی کی تحریک میں عوام بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی گنجائش نہیں تھی، لیکن جاری ہوئے تو حیرانی ہوئی. حیرانی ہو رہی ہے کیونکہ میں عدالتی کارروائی میں شامل بھی رہا ہوں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان نے
اپنے جواب میں واضح موقف بھی اپنایا تھا۔ انہوں نے روسٹرم پر جا کر اپنے بیان پر معذرت بھی کر دی تھی۔ عمران خان نے عدالت جا کر جج صاحبہ سے بھی معذرت کر لی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عمران خان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیان پر معذرت کی۔ وارنٹ گرفتاری کی گنجائش نہیں تھی، لیکن جاری ہوئے تو حیرانی ہوئی۔ وکلا سے مشورہ کر کے جلد اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مریم نواز کہتی تھی کہ مراسلہ من گھڑت ہے، آج اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہیں کہ یہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی ہم پر ہونی چاہیے یا ان کی غلط بیانی پر ہونی چاہیے۔ یہ مراسلہ ایک حقیقت تھی اور اس کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفیر نے سفارش کی کہ ڈی مارچ ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کی تصدیق کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈی مارچ کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ 22 اپریل کو شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مراسلہ زیر بحث آیا اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ آڈیو لیکس معاملے پر پی ٹی آئی نے انکوائری کمیشن بنانے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ آڈیو لیکس معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کے لیے درخواست پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے دائر کی۔ کمیشن سے وزیر اعظم رانا ثناءاللہ، اعظم نذیر، خواجہ آصف، احسن اقبال، ایاز صادق اور راجہ پرویز اشرف سے انکوائری کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم رانا ثناءاللہ، اعظم نذیر سمیت نامزد شخصیات کے خلاف کرمنل لا پروسیڈنگز کی ہدایت کی جائے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ حال ہی میں وزیر اعظم اور کچھ وفاقی وزراء کی آڈیو لیک سوشل میڈیا پر جاری ہوئی ہیں۔ آڈیو لیکس میں درخواست گزار کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے سازش بنائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ آڈیو لیکس میں ایک مجرمانہ سازش کے تحت درخواست گزار کو ٹارگٹ کیا گیا۔ درخواست میں آڈیو لیکس کا ٹرانسکرپٹ شامل کیا گیا۔ نئی صورتحال پیدا ہونے پر عدالت سے استدعا ہے کہ نوٹس لے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جھوٹا ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریاست مخالف کام کیا، غداری کی۔ وزیر اعظم کو تحقیقات کرانی چاہیے۔ جنوبی پنجاب میں صرف ایک صوبہ بن سکتا ہے، 2 صوبے بنائے تو 50 سینیٹرز بنانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری پہلے صدر تھے جنہوں نے سرائکیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ جنوبی پنجاب اتنا بڑا ہے کہ الگ صوبہ بنائے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جو آج ہماری اس قرارداد پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ اور سینٹ میں قرارداد اور بل منظور کرایا۔ سرائکی صوبے کا دارالحکومت کہاں ہو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کنفیوز کر کے سیکریٹریٹ بنا دیا گیا۔ تمام جماعتوں کے منشور میں سرائکی صوبہ بنانا درج تھا۔ سرائکی صوبے کا بل بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کرا دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے پاس سارا پیسہ فورن فنڈنگ تھا۔ میں نے اپنے سارے ٹیکس جمع اور اثاثے ڈکلیئر کرائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ حیرت ہے ایک دن میں سب کے کیسز معاف ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے معیشت کی جو حالت کی اسے اسحاق ڈار کیسے ٹھیک کریں گے۔ مریم نواز خود مان رہی ہیں مفتاح اسماعیل نے مایوس کیا اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کس نے خراب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم ختم کر کے اسحاق ڈار کو وطن واپس لایا گیا اور اسحاق ڈار جب پاکستان چھوڑ کر گئے تو معیشت کو بھی تباہ کر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے عوام تیاری کر لے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان کا مستقبل ایک آزاد جمہوری ملک کا ہے یا پھر ایک بوسیدہ نظام میں جکڑا ہوا حقوق سے نابلد فاشسٹ ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرپٹ حکمران ہمارا مقدر رہیں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے عوام اب تیاری کر لیں، یہ فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لاکھوں لوگ سڑک پر نکلیں اور نظام بدلیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سائفر جلایا نہیں ابھی چرایا ہے جو وزارت خارجہ سے مل جائے گا۔ شیخ رشید نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سامراجی ایمبیسڈروں کے گھر جاتے ہیں اور ان کے منہ میں کیک ڈالتے ہیں۔ نواز شریف انویٹنگ مریم ڈار کو کلین چٹ ڈیل کا حصہ ہے۔
عمران خان کے خلاف سائفر کا حکومتی بیانیہ اس کے حق میں گیا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تعیناتی، تنزلی یا چھاؤنی ڈالنی ہے، 15 نومبر تک فیصلے ہو جائیں گے۔ مشیر حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اقتدار گنوا دیا مگر لٹیروں کو NRO نہیں دیا۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ NRO ملک و قوم سے سنگین کھلواڑ اور زہر قاتل ہے۔ اشتہاری ساختار کو وزیر خزانہ بنانا ملک کے خلاف سنگین سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریف زرداری خاندان ڈیل سے اربوں کھربوں کا لوٹا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لوٹ مار کے بعد بھی شریف خاندان کو اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ملک لوٹنے والے اور منی لانڈرنگ ماہرین کو ملک کی باغ دوڑ تھما دی گئی ہے۔ مشیر پنجاب حکومت نے کہا کہ NROs لینے والوں نے ہمیشہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کسان اتحاد کا فیصل ایونیو پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے آج ٹی چوک کی جانب پاپیش قدمی کا اعلان کر رکھا ہے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں وزیر داخلہ سے مذاکرات کے لیے جائیں گے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نصیر آباد ڈویژن کے 5 اضلاع میں شدید نقصان۔ بارشوں میں سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہونے لگے۔ ڈائریکٹر جنرل پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نصیر خان ناصر کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود صورتحال تشویشناک ہے۔ دوسری جانب زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم اور وبائی امراض میں گھرے سیلاب متاثرین تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں اور تکلیف دہ صورتحال میں حکومت سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ نصیر آباد ڈویژن کے سیلاب متاثرین ملیریا، ڈائریا اور گیسٹرو جیسے امراض کا شکار بن رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو بلوچستان میں انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ حکومت نے سیلاب سے بحالی اور ریکوری کے لیے اقوام متحدہ سے $60 کروڑ کی امداد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت اقتصادی امور اقوام متحدہ سے $60 کروڑ امداد کے لیے درخواست کرے گی۔ اقوام متحدہ سے انسانی ہمدردی کی اپیل شروع کرنے کے تحت امداد مانگی جائے گی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ رقم سیلاب زدہ علاقوں کو خوراک، پناہگاہ، طبی سہولیات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ 15 اکتوبر تک سیلاب پر تیار حتمی رپورٹ بھی اقوام متحدہ کو دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کو سیلاب زدہ علاقوں میں پھیلنے والی بیماریوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اقتصادی امور نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے پہلے $16 کروڑ امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ سے $60 کروڑ ملنے کے بعد امدادی رقم $74 کروڑ ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مزید اضافہ۔ ڈینگی مریضوں کی کل تعداد 2435 تک پہنچ گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ DHO کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے 104 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ دیہی علاقوں سے 56 جبکہ شہری علاقوں سے 48 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سیزن میں اسلام آباد میں ڈینگی متاثرین کی تعداد 2435 ہو گئی جبکہ اب تک 6 افراد ڈینگی کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 330 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ صوبے بھر میں ڈینگی سے متاثرہ 330 میں سے 275 افراد کا تعلق کراچی سے ہے جبکہ کراچی میں ڈینگی سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے 401 مریض رپورٹ ہوئے جن میں 174 کا تعلق لاہور، 115 کا راولپنڈی اور 41 کا گوجرانوالا سے ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ لاہور ڈاکٹر فیصل نے خبردار کیا ہے کہ اکتوبر میں ڈینگی کیسز میں مزید اضافہ ہوگا، لہٰذا شہری گھروں میں اسپرے کروائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। लाहौर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन PWA और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पाकिस्तान की प्लाटिनियम जुबली के हवाले से तकरीब। एडवोकेट काजी आसिफ, अकरम शाह, डॉक्टर फैज़ रहमान, सादिया बशीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसील जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन PWA और यूनाइटेड डेमोक्रेट पार्टी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की प्लेटिनम जुबली के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एडवोकेट काजी आसिफ, अकरम शाह, डॉक्टर फैजुर रहमान, तौफीक, सादिया बशीर, डॉक्टर दानिश अजीज, शकीला शाम, अयूब आफी, रोबीना राजपूत, आफ्ताब जवेद, शनावत जरा, इफ्रा शौकत, सैयद जाहिर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए काजी आसिफ का कहना था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसका जो मकसद है वो खजलदारी निज़ाम को की जगह इसारदारी निज़ाम पैदा करना, उसको कायम करना, क्योंकि खजलदारी निज़ाम डिवाइड एंड रूल है और जो ज़ाती मलकियत, आमरियत और असबियत को पैदा करता है, और असबियत, आमरियत और ज़ाती मलकियत खजलदारी निज़ाम के साथ नती है और डिवाइड एंड रूल के साथ नती है। हम जो है इसारदारी निज़ाम की बात करते हैं, जो यूनाइट एंड डेमोक्रेसी है, इकाई मलकियत, जमहूरियत और इंसानियत तीनों को इकट्ठा करके हम जो है इसारदारी निज़ाम की बात करते हैं। शुरका का कहना था, पाकिस्तान में खज्जलदारी निज़ाम को बदलकर इसारदारी निज़ाम लाना ही बेहतरी ला सकता है। कैमरामैन मोइस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा से अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि सैलाब ने सिंध हुकूमत की नालायकी और नाकामी का पोल एक बार फिर खोल दिया है। सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय सिंध हुकूमत अपोजिशन लीडर को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेहतर हुकूमती इकदामात और मौसर इंतजामी ढांचे के बायस सैलाब का नुकसान कम से कम रहा। सिंध में हुकूमती शख्सियात ने अपनी जागीरें बचाने के लिए देहातों के देहात डुबो डाले। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा कि बिला जवाज़ इंतकामी कार्रवाइयों पर पार्टी की सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ चलाई जाने वाली हालिया मुहिम बारे तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस की सरबराही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हिना चलानी ने की। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के फोकल पर्सन जानिया चौधरी, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नीली राना, लैला नाज, महानूर चौधरी, महलब जमील, सोनिया नास ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था कि हम ऐसे तमाम प्रोपोगेंडा को मुस्तरद करते हैं जो ख्वाजा सरा बरादरी को हम जिन्स परस्ती के फ़रोग से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहा है। ख्वाजा सरा बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने वाला कोई कानून इस्लामी इक़दार और आईन पाकिस्तान से मुताबिकत रखा चाहिए। कानून में ख्वाजा सराओं की शादी के हवाले से कोई आशिक मौजूद नहीं। पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं जो एक जिन्स वाले शनाख्ती के हामिल शख्स को शादी की इजाज़त दे। LWMC वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कोशां गुज़श्ता बोर्ड मीटिंग में वर्कर्स की तदफीन के लिए दी जाने वाली रकम 25,000 से 50,000 रुपये कर दी गई। LWMC इंतज़ामिया ने अपने वर्कर्स नदीम हनीफ की वफ़ात पर ऐलान करदा रकम वर्सा के हवाले कर दी। नदीम हनीफ LWMC हेड ऑफिस में गुज़श्ता 5 साल से खदमात अंजाम दे रहे थे। नदीम हनीफ ने पसमानदगान में एक का बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हैं। चेयरमैन आतिफ चौधरी ने मरहूम की बेवा को नौकरी देने का ऐलान भी किया। आतिफ चौधरी ने कहा कि हमारे वर्कर्स हमारा असासा हैं। वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। दुबई के मकामी कैफ़े में 2 रोज़ा म्यूज़िकल इवेंट का एहतमाम किया गया। इवेंट में पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा इकरा अल्ताफ़ ने अपनी आवाज़ के जादू से 4 चांद लगा दिए। शुरका पाकिस्तानी और गैर मुल्की गानों पर झूमते रहे। म्यूज़िकल इवेंट में सोशल मीडिया स्टार, शोबिज़ शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा इकरा अल्ताफ़ ने दुबई में रंग जमा दिया। अमारात की मारूफ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी 5 इवेंटम ने पाकिस्तानी गुलकारा के 2 रोज़ा कॉन्सर्ट का एहतमाम किया। ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे हर इंटरव्यू में एक ही सेम चीज़ बोलती हूँ और वो उस चीज़ के ऊपर मैं ख़ुद भी अमल करती हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। जो न्यू कमर्स हैं
محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو 100% ایفرٹ دینی پڑتی ہے, تو ہی جا کے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ سب فینس کی دعائیں اور سپورٹ کی ضرورت ہے, تو مجھے آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. First of all, it's a huge honor to have Iqra Altaf here, of course, performing for us. Huge shout out to 5 Eventum for organizing such a beautiful event. They've launched less than a month, and in a month they have come out with 4 successful events. Tonight we're here for Iqra Altaf. I can't wait for her performance. Looking forward to having an amazing night ahead of ourselves. بالکل اقرا نے مجھے بولا ہے کہ دونوں مل کے کرتے ہیں, اور ہم لوگ جیمنگ بھی کر رہے تھے, بٹ ان فیوچر انشاءاللہ بہت سارے پلانز ہیں, بٹ ابھی ریویل نہیں کروں گا. لیکن آئی بلیو کہ گریجولی سلولی آپ کو بالکل آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, سو اسٹے ٹیونڈ. روس نے یوکرینی علاقوں کے الحاق کے خلاف سلامتی کونسل میں پیش قرارداد ویٹو کر دی. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش قرارداد میں روسی اقدام کی مذمت اور یوکرین کی سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کرنے پر زور دیا گیا تھا. قرارداد میں 24 فروری تک یوکرین سے روسی فوج کا انخلاء مکمل کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا, تاہم روس نے قرارداد ویٹو کر دی. گزشتہ روز روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے 4 علاقوں کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کا اعلان کیا تھا. یہ اعلان یوکرین کے ان خطوں میں ایک کا ریفرینڈم کے بعد کیا گیا ہے, جس کے نتائج میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 99% عوام روس کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں. 5 روز جاری رہنے والی پولنگ کے نتائج کو یوکرین اور مغربی ممالک نے مسترد کر دیا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ انگلش ٹیم کے بیٹرز نے جس طرح پاور پلے کا استعمال کیا وہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. انگلینڈ کے خلاف چھٹے T20 میچ میں شکست سے متعلق بابر نے کہا کہ اندازہ یہی تھا کہ اچھا سکور بنایا ہے, 10 سے 15 رنز مزید بنا سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کے اوپنر سافل ساٹ اور ایلکس کو کریڈٹ دینا چاہیے. دونوں نے آغاز اچھا فراہم کیا, جس سے مومنٹم ان کی طرف چلا گیا. بابر اعظم نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہاں اوس پڑتی ہے, گیند تھوڑا گیلا رہتا ہے, جس کے باعث فاسٹ بالرز اور اسپنرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سیکنڈ ٹائم جب بیٹنگ کر رہے ہو تو اوس کی وجہ سے آپ کو شارٹس کے لیے بال اچھا تھا. کپتان نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال سامنے آتی رہیں گی اور آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.